پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی صحیح، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی طرف موڑ دے۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع مرنے والا انسان کیسے تصدیق کرتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ مردے شخص کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ شروع میں مر گیا ہے، وہ خود کو موت کا خواب دیکھتا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں میں سے بیشتر لوگوں نے کئی مرتبہ یہ خواب دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ خود کو خواب میں روتا، نہاتا اور قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ خواب دیکھنے کا تاثر رکھتا ہے۔ جب وہ زمین میں ڈھیر ہو جاتا ہے تو وہ چیختا ہے، کوئی اس کی چیخ نہیں سنتا۔ بعد میں سب لوگ چلے جاتے ہیں اور زمین کے اندر وہ تنہا رہ جاتا ہے تو اللہ اس کی روح بحال کرتا ہے۔ اس کے جسم میں ایک مرتبہ پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ وہ آنکھ کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاگتا ہے۔ پہلے تو وہ بہت خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ وہ جس سے گزر رہا تھا وہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا اور اب وہ اپنی نیند سے بیدار ہے۔ پھر وہ جب اپنے جسم کو چھونے لگتا ہے جو ابھی بھی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، اس سے حیرت سے سوال کرتا ہے، میری قمیص کہاں گئی؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہر طرف گندگی اور کیچڑ کی بدبو کیوں ہے؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ پھر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زمین کے اندر یعنی قبر میں ہے اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا تھا وہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی مر چکا ہے۔ وہ ہر ممکن حد تک زور سے چیختا ہے، پکارتا ہے۔ اس کے رشتہ دار جس کے مطابق اسے بچا سکتے تھے، رزاق، عبداللہ، خدیجہ، عائشہ، عثمان وغیرہ، اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر وہ یاد کرتا ہے اس وقت اللہ کے سوا اس کی کوئی امید نہیں، اللہ اس کی واحد امید ہے۔ وہ اللہ کے لیے روتا ہے اور اس سے معافی مانگ کر اس سے التجا کرتا ہے، یا اللہ میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو مسکراتے چہرے والے دو فرشتے اس کو تسلی دینے کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر اس کی بہترین خدمت کریں گے۔ اگر وہ شخص برا ہے تو دو فرشتے اس کے خوف کو بڑھا دیں گے، اس کے بدصورت کاموں کے مطابق اس کو اذیت دیں گے۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہ، میرے ماں باپ کے گناہ، میرے تمام خاندان والوں، تمام دوستوں اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے اس جہان کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ تاریک قبر میں اے میرے پروردگار ہمیں مایوس نہ کرنا۔ اے میرے پروردگار، تاریک قبر میں ہمارے ساتھ رہنا، ہمیں دیدار مصطفیٰ عطا کرنا۔ اے میرے پروردگار، ہم کو قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے میرے پروردگار، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت نصیب ہو۔ اے میرے پروردگار، ہمیں اس جہاں میں تنہا مت چھوڑنا، ہمیں تاریک قبر میں تنہا مت چھوڑنا۔ اے میرے پروردگار، ہماری مدد کو پہنچنا، یا اللہ ہماری حفاظت فرمانا، تاریک قبر میں ہمارا ساتھ دینا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین میں سے کوئی بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ اور بلند مرتبہ عطا فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں تو اللہ ان کی اولادوں کو ان کا بہترین خدمتگار اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائیے، ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ عطا کرنا۔ اے میرے پروردگار، ہم کو قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس جہاں میں تنہا مت چھوڑنا۔ اے اللہ ہماری مدد کو پہنچنا، یا اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔